بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أحد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آیت نمبر 132 وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، قبطیوں نے کہا، فرعون کی قوم نے کہا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ، جو بھی نشانی تم لاؤ ہمارے پاس، آگے ہے من آیہ، جو بھی نشانی، موسیٰ تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لے کے آؤ، لتسحرنا بہا، تاکہ اس نشانی کے ذریعے سے ہم کو مسحور کرو، ہم پر جادو چلاؤ، فما نحن لک بمؤمنین، ہم لوگ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تفسیر بھی مختصر ہی سی ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی قبطیوں نے کہا، مہما متا، جب بھی لاؤ، جیسی بھی آیت لاؤ، نشانی دکھاؤ۔ معجزات کو انہوں نے جادو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو قبطیوں نے، فرعون کی قوم نے جادو کہا کہ جو بھی نشانی یعنی جادو کر کے ہمیں دکھاؤ گے ہم آپ مانیں گے نہیں۔ کچھ نہیں آیت ہو گئی، لتسحرنا بہا، تاکہ ہم پر جادو چلاؤ، نشانی لاؤ جو بھی اور ہم پر جادو کرو، تاکہ اور جادو کرو کی تفسیر یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہمارے باپ داداؤں کا دین ہے اس پر سے ہمیں ہٹانا چاہو، ہاں فتنے میں ڈالنا چاہو، اور حق میں پڑھنے کو فتنہ کا سب معاملہ الٹا ہوتا ہے کافروں کے یہاں، اچھی بات بری لگتی ہے، حق کی بات وہ باطل کی بات کہتے ہیں۔ اللہ نے جو معجزات عنایت کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو جادو سے تعبیر کر رہے ہیں۔ آگے ہے فما نحن لک بمؤمنین بمصدقین، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم آپ کی نبوت مانیں گے نہیں۔ ایک آیت ہو گئی آج کی، فَأَرْسَلْنَا وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عنایت کیے تھے۔ کتنے معجزات؟ 9 معجزات۔ پیچھے وہ اژدہا والا واقعہ گزرا ہے، اور عصا والا واقعہ گزرا ہے، ید بیضا، اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لے جاتے تھے، نکالتے تھے تو ویسے لائٹ کی طرح وہ ہاتھ ہوتا تھا، اتنی روشنی اس سے ہوتی تھی کہ وہ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے پھیکی پڑ جاتی تھی۔ یہ سب گزرا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 5 ہے، دیکھو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈیوں کا لشکر بھیجا۔ ٹڈی جانتے ہیں نا، کبھی برسات میں یا کبھی ہم کو نظر آتی ہے، ایک جھنڈ کا جھنڈ ہوتا ہے پتنگے کی طرح۔ یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے جب چاہے جو چاہے وہ کام لے لے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پورا واقعہ وہاں پہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا، ان کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اس میں ایک معجزہ طوفان کا تھا، طوفان آیا، ویسا طوفان جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں آیا تھا، بہت پہلے آیا تھا، حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی آیا۔ بارش ہو رہی تو بارش ہی ہو رہی ہے، مہ برس رہا ہے، اور کبھی بارش میں پتھر بھی گر رہے ہیں۔ اچھا، والجراد، اور ٹڈیوں کو بھیجا۔ ٹڈیاں کیا کام کرتی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو بن کر آئی تھی، اللہ نے بھیجا تھا، پوری فصلیں تباہ کر ڈالتی تھی۔ سرزمین مصر میں جہاں جہاں کھیتی ہوتی تھی، ٹڈیاں کھیتیوں پر، پودوں پر بیٹھتی، پوری کھیتیاں چٹ کر جاتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قحط پڑا،
والقمل، اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے قمل کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، قمل جس کو اپنی زبان میں ہم جوں کہتے ہیں، ڈھیل، ہر جگہ ڈھیل، جسم پہ ڈھیل، کپڑوں میں ڈھیل، جوں، گھروں میں، اور ایسے ہی والضفادع، اور میڈکوں کو بھیجا، چیونٹی چیونٹا جو جیسے ہم کو نظر آتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ ہر جگہ میڈک، کھانوں کی ہاڈیوں میں میڈک گھس جاتے تھے، والدم، اور خون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ بھی تھا، جب حد سے بڑھ گیا ظلم و ستم موسیٰ علیہ السلام پر قبطیوں کی طرف سے، تو خون ہی خون نظر آ رہا تھا، ہر جگہ خون، ہر جگہ ڈھیل، ہر جگہ میڈک۔ کتنا بھیانک اور گمبھیر دیکھ کے لگتا رہا ہوگا کہ انسان کی طبیعت بھٹک جائے، اور وہ جائے تو کہاں جائے، جہاں جائے وہاں ڈھیل، جہاں جائے وہاں خون، جہاں جائے وہاں میڈک۔ آگے قرآن کہتا ہے آیاتی مفصلات، اور یہ سارے معجزات یک بارگی نہیں آ گئے، یہ ساری نشانیاں ایک کے آگے ہے، آیاتی مفصلات، اس حال میں کہ وہ نشانیاں الگ الگ تھی، جدا جدا تھیں۔ ایک نشانی آئی، ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، اور اس کے بعد جب آئے در موسیٰ پر، اور آپ دعا کیجئے، آپ دعا کی اپنے رب سے دعا کیجئے۔ نبی بڑا رقیق تو ہاں نبی بڑا اور رقیق القلب ہوتا ہے، یہ میں نے کہا، دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تفسیر میں جب ٹڈیوں کا لشکر آیا خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ کا معجزہ بن کر کے، اور جب قبطی لوگ پریشان ہو گئے، آئے در موسیٰ پر، آپ دعا کرو اپنے رب سے۔ یہی عصائے موسوی تھا، موسیٰ نے یوں کیا اور اللہ سے دعا کی، سارا لشکر ٹڈیوں کا غائب ہو گیا، اور پریشان حال ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام ہی نے رب سے دعا کی، اور رب اپنے ان بندوں کی دعا قبول کرتا ہے جو بندے رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی سے بڑھ کر رب کا مقرب، رب کا ذاکر، رب کو یاد کرنے والا کون بندہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے آیات مفصلات۔ فاستکبروا، پھر ان لوگوں نے کبر کیا۔ موسیٰ نے دعا کی اور ان کو نجات بھی ہوئی، ایک کے بعد ایک مصیبت سے کہو، عذاب سے کہو، نتیجہ کیا ہوا؟ فاستکبروا، انہوں نے کبر کیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، ہم نہیں مانیں گے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور مجرم تھے، وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، قرآن کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب ان کے اوپر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو قبطی لوگ تھے، فرعونی لوگ، ان کے اوپر جب کوئی عذاب واقع ہوتا تھا، قالوا یا موسیٰ، تو کہتے اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے واسطے۔ ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جو موسیٰ کا رب ہے وہی تو میرا بھی رب ہے، اسی کی وحدانیت کا تو اعلان کر رہے ہیں، اسی کی ربوبیت کی دعوت پیش کر رہے ہیں موسیٰ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی نشانی دیکھی فوراً، ہاں موسیٰ ہم مان رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں۔ لیکن قبطی لوگ، فرعونی لوگوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ادعو لنا ربک، ادعو، آپ دعا کریں، لنا میرے واسطے، ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ اس نے آپ سے عہد لے رکھا ہے۔ کیا عہد لے رکھا ہے؟ کہ تم میرے نبی ہو، اور جب تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین بھی تھا کہ موسیٰ دعا کریں گے، دعا قبول بھی ہوگی۔ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ چونکہ اس نے تم سے عہد لے رکھا ہے۔ کیا ہے تفسیر جو انہوں نے جو کی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کیا عہد لے رکھا ہے تمہارے رب نے تم سے کہ موسیٰ میرا نبی ہے، رسول ہے، جب وہ دعا کرے گا اس کی دعا قبول کروں گا تو دعا آپ کی قبول ہوگی۔ لئن کشفت عنا الرجس، اب آگے ایک عہد کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے قبطی لوگ، لئن کشفت عنا الرجس، یہ جو عذاب آ پڑا ہے ہمارے اوپر، اگر آپ نے اس کو دور کر دیا، یعنی آپ کی دعا سے رب نے دور کر دیا، آپ کے رب نے دور کر دیا، یہ تفسیری ترجمہ، ورنہ لفظی ترجمہ جو قرآن کہہ رہا ہے، لئن کشفت عنا الرجس، اے موسیٰ اگر آپ نے ہم سے ہمارے عذاب کو ہٹا دیا تو سوال ہوگا نہیں، عذاب کو کوئی بندہ کیسے ہٹائے گا؟ جب رب نے بھیج دیا تو کوئی بندہ کیسے ہٹائے گا؟ وہ نبی کیوں نہ ہو، کیسے ہٹائے گا؟
یعنی آپ نے تفسیری ترجمہ، یعنی آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا کی برکت سے آپ کا رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، تو کیا کریں گے؟ عہد لنؤمنن لک، ہم ضرور آپ کو مان لیں گے، ضرور آپ کو مان لیں گے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے، جو دعوت آپ پیش کر رہے ہو اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قبطی لوگ، فرعون والے کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا عہد وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ہم بھیج دیں گے، یعنی غلامی سے آزاد کر دیں گے، آپ جہاں چاہیں ان کو لے جائیں، مصر میں ہم ان کو غلام بنا کر کے بنی اسرائیل کو نہیں رکھیں گے۔ فلما، تیسری آیت آج کی، فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ پاک فرماتا ہے جب ہم نے ان سے ان کے عذاب کو ہٹا دیا، دور کر دیا، یعنی موسیٰ کی دعا سے، اپنے بندے خاص اپنے نبی و رسول موسیٰ کی دعا سے جب ان کے اوپر سے ہم نے عذاب کو ہٹا دیا، الی اجل ہم بالغوہ، اس مدت تک کے لیے ہٹایا جس مدت کو پہنچنے والے تھے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہٹایا بھی نہیں، کچھ مدت کے لیے۔ اور وہ مدت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ آگے چل کر کے جب فرعون اور فرعونیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا ہے، غرق کر دیا ہے، اس وقت تک یہ جو عارضی عذاب آیا تھا وہ ہٹایا گیا تھا۔ پھر بھی ان کو نہیں سمجھ میں بات آئی کہ اب سے تو مان لیں، اب سے تو موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ جب فلما کشفنا عنہم الرجز، تو جب ہم نے ان سے ان کے عذاب کو ہٹا دیا، دور کر دیا، الی اجل ہم بالغوہ، اس مدت تک جس مدت کو وہ پہنچنے والے تھے، یعنی گھر کا بھی جو آگے ہوگی، اذا ہم ینکثون، کہ اچانک وہ اپنے عہد کو توڑنے لگے۔ پیچھے عہد کیا تھا اگر آپ نے دعا کی اور آپ نے عذاب ہٹا دیا ہم آپ کو مان لیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دیں گے، سب فراموش کر دیا، سارے وعدوں کو بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے اذا ہم ینکثون، کہ اچانک وہ اپنے وعدے سے پھرنے لگے، بد عہدی کرنے لگے۔ ینکثون کی تفسیر کر رہے ہیں ینقضون العہد، عہد کو توڑنے لگے۔ چوتھی آیت فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ جلال الہی ہو رہا ہے، اب جلال، قدرت جلال میں آ رہی ہے۔ فانتقمنا منہم، رب فرماتا ہے تو ہم نے ان سے، یعنی قبطیوں سے، فرعونیوں سے ہم نے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں گہرے سمندر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے والے تھے، ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت برتنے والے تھے، یعنی ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے تھے۔ ایک تفسیری ترجمہ۔ دوسرا تفسیری ترجمہ ہوگا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ کا، وہ ہمارے عذاب سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور رب کی رحمت اور رب کی طرف سے مہربانی کا وہ غلط مطلب نکال رہے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ڈبو دیا فرعون کو رب تبارک و تعالیٰ نے۔ جدید جغرافیائی اعتبار سے محققین نے تحقیق کی ہے کہ جس دریا میں فرعون کو اللہ نے ڈبویا تھا وہ چھوٹا سا کوئی دریا نہیں تھا، وہ سمندر ہے جس کو آج اردو میں بحر احمر کہا جاتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، قرآن کہتا ہے جب ڈبو دیا فرعون کو، فرعونیوں کو یعنی قبطیوں کو، اب مصر میں بچا کون؟ بنی اسرائیل۔ جب قبطیوں کو اللہ نے ڈبو دیا، دریائے احمر میں، بحر احمر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا،
اب بچا کون مصر میں؟ بنی اسرائیل، موسیٰ کی قوم، اور جس قوم میں بہت سارے انبیاء کرام و رسولان نظام آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو قوم کمزور سمجھی جاتی تھی۔ کس چیز کا وارث بنایا؟ مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے شرق و غرب کا انہیں وارث بنا دیا، زمین کے مشرقی اور مغربی علاقوں کا، خطوں کا انہیں وارث بنا دیا، زمین کے وہ شرق و غرب التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو زمین کے مشرقی علاقے، مغربی علاقے سے مراد تفسیر کر رہے ہیں یعنی مصر و شام، مصر کا وارث بنا دیا، شام کے پورے علاقے کا انہیں وارث بنا دیا۔ اور وارث بنانے کا مطلب یہ ہے زمین میں ان کو غلبہ دے دیا، حکومت دے دی، ان کو طاقت دے دی، قوت دے دی، ان سے بڑھ کر اب کوئی قوم نہیں۔ اور بارکنا التی بارکنا فیہا، وہ زمین کے شرق و غرب جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کی تفسیر کر رہے ہیں کہ بڑے خوشحال علاقے تھے، ہر طرف شادابی تھی، چشمے تھے، دریائیں تھی، وہاں کی زمین قابل کاشت تھی، ہر طرف باغات ہیں، پھل، میوے، فروٹ اور غلہ، اناج کی پیداوار ہو رہی ہے۔ یہی تو چاہیے انسانوں کو کھانے کے لیے، پانی دانا، پانی دانا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور یہ مخاطب یہ رب کا نیک وعدہ مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے تفسیر کہ تیرے رب کا نیک وعدہ کیا تھا؟ یہی تھا سورہ قصص آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اس کا ترجمہ یہ ہوا، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ قصص میں ہمارا ارادہ ہے، میری مشیت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں پر احسان کروں جو لوگ زمین میں کمزور بنا دیے گئے، حقیقتاً کمزور نہیں تھے، ان کی اصل کمزور نہیں تھی، بڑے ہائی، اپنی زبان میں بڑے ہائی فائی لوگ تھے، اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، عزت دار تھے، باوقار تھے سماج میں، انسانی معاشرے میں، لیکن جو غلط طاقت آئی برسر اقتدار حکومت کی شکل میں، اس نے عزت داروں کو، باوقاروں کو اور اچھے لوگوں کو، شرفاء کو کمزور بنا دیا، حقیر کام ان سے لیا، غلام بنا دیا، خدام بنا دیا، خدمت کا کام لینے لگے۔ یہ تو یہاں پہ سورہ قصص میں مراد جو ہے نا وہ بنی اسرائیل ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو، جو بنی اسرائیل زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، غلام بنا دیے گئے تھے، ان سے نچلا کام لیا جا رہا تھا، ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا تھا، ان کا مال محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں، ان کی کوئی وقت نہیں، اس کو ہم نے زمین کے شرق و غرب کا مالک بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، تمہارے رب کا نیک وعدہ ہو کر رہا، مکمل ہوا۔ کیا وعدہ؟ یہی وعدہ کہ انہیں میں اٹھاؤں گا، یہ کمزور بنا دیے گئے، ستائے گئے، انہیں اقتدار دوں گا، ان کو وارث بناؤں گا۔ آگے ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تمہارے رب کا نیک کلمہ سے مراد وعدہ، نیک وعدہ ہو کر رہا، مکمل ہو گیا۔ علی بنی اسرائیل تو آئے گی آگے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کے متعلق جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، صبر ہے، صبر کا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے۔ قرآن ہی نے کہا ہے، پیچھے گزر چکا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر اجتماعی ہندوستانی مسلمان آج اس کی مثال ہے۔ دین پر قائم رہو، شریعت پر گامزن رہو، اپنے اصول پر ڈٹے رہو، ہمارا اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے بس اسی پر قائم رہو۔ یہ جو ابھی حکومت آئی ہے یہ تو آنی جانی ہے، اس کو ختم ہونا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، اور یہ صبر کا درس ہمیں مکے کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی سے مل رہا ہے۔ آپ سے بڑھ کر باوقار، عزت دار کون انسان ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، مگر کیسا صبر کیا؟ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ نے کیسے صبر کیا؟ دیکھیے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، جلتی ریت پر سلایا جا رہا ہے، کپڑے اتار دیے جا رہے ہیں، ہلنے نہ پاوے، نیچے ریت، گرنے ریت ہے، پیٹوں کو جھلسا دے رہی ہے، اوپر گھر میں پتھر بھی رکھ دیا جا رہا ہے، رسیوں میں باندھ کر کے ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ سب کے باوجود جن کے
قلب میں، جن کے دل میں، جن کے احساس میں، جن کے شعور میں، جن کے جذبات میں شریعت ہی شریعت سما چکی تھی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، احد احد کی صدائیں لگاتے رہے، اور یہی کام کیا مصر کے اندر بنی اسرائیل نے فرعونی حکومت کے مقابلے میں۔ بما صبروا، آگے تمہارے رب کا نیک کلمہ یعنی وعدہ مکمل ہو گیا، تمت مکمل ہو گیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، چونکہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا۔ ودمرنا، قرآن کہتا ہے ودمرنا، اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے ہلاک کر دیا، ما کان یصنع فرعون، فرعون جو کچھ کرتا تھا، فرعون کی ساری کارستانیاں برباد ہو گئی، اس کے تمام مظالم، اس کے تمام ستم سب خدا کی مرضی سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وقومہ، آگے جوڑ دیا اللہ نے، اور اس کی قوم جو سلوک کرتی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، قبطی لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے ظلم و ستم کا، سب کو ہم نے برباد کر دیا۔ وما کانوا یعرشون، اور ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا ان تعمیرات کو جو تعمیرات فرعونی لوگ کرتے تھے، ان کی بلڈنگیں بھی ہلاک کر دی، نیست و نابود کر دی گئی، ان کی شخصیتیں بھی مٹا دی گئی۔ اور آگے زمانہ جب بڑا ہے، فرعون کا اور فرعونی قوم یعنی قبطیوں کا کوئی مصر کے اندر نام لینے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ خدا والے نہیں تھے۔ نام کن کا ہسٹری میں لیا جاتا ہے؟ اللہ والوں کا لیا جاتا ہے، اور اگر ان کا لیا بھی جائے گا تو بدنامی کے اعتبار سے لیا جائے گا، ظلم و ستم کے اعتبار سے لیا جائے گا، انسانیت کے ماتھے پر کلنک اور دھبا کی شکل میں ان کا نام لیا جائے گا۔ اور صابرین کا، اچھے لوگوں کا جب نام لیا جائے گا ہسٹری میں آگے چل کر کے، تو یوں نام لیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں کردار والے، صبر والے اور اللہ والے، کہ ان کے کارنامے سے انسانیت اپنی فلاح کو پہنچی، اپنی کامیابی کو پہنچی۔ اور حقیقتاً یہی انسان تھے، وہ تو درندے لوگ تھے، وہ تو جانور لوگ تھے۔ یہ ہے یارشون تک میں پہنچا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔